السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کے دور میں زبان کا غلط استعمال بہت عام بن چکا ہے۔ معمولی باتوں پر لوگ ایک دوسرے پر الزام لگا دیتے ہیں، بغیر تحقیق کے تہمتیں لگا دیتے ہیں، کسی کی عزت کو مجروح کر دیتے ہیں اور بعض اوقات جھوٹی بات پھیلا کر ایک مسلمان کی پوری زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک کمپٹیشن کا دور ہے، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ دور بہت خطرناک دور ہے، کمپٹیشن کا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے حسد، جلن کرنا شروع کر دیے ہیں، بدگمانی۔ حالانکہ اسلام نے کسی پر جھوٹا الزام لگانے، بہتان باندھنے، بدگمانی پھیلانے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ آج ہم اس کلپ میں انہی تمام چیزوں کو جانیں گے کہ کسی پر جھوٹا الزام لگانے کا کیا حکم ہے اور ایک مسلمان کو اپنی زبان کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے۔ میرے عزیز، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بعض بدگمانی ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یعنی کسی کے بارے میں بغیر تحقیق دل میں غلط خیال رکھنا، پھر اسی بنیاد پر الزام لگانا یا لوگوں میں باتیں پھیلانا، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ تحقیق کے بغیر کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کرے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، تہمت اور بہتان اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں صاف طور پر ارشاد فرمایا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو لوگ کسی جرم کے بغیر مسلمان مرد و عورت کو تکلیف پہنچاتے، ان پر جھوٹے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ ذرا اور کریں۔ آج سوشل میڈیا پر، گھروں میں، رشتہ داروں میں اور معاشرے میں لوگ بغیر تحقیق کے بات پھیلا دیتے ہیں۔ کسی کی عزت، کردار اور زندگی کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی، حالانکہ ایک مسلمان کی عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال۔ جو شخص کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس میں نہ ہو، اللہ اسے جہنم کی گندگی میں جگہ دے گا۔ جہنم میں بھی نہیں بلکہ جہنم کی گندگی میں۔ میرے عزیز، ذرا سوچے، بعض لوگ مذاق میں، غصے میں یا دشمنی کی وجہ سے کسی پر چوری، خیانت، بے ایمانی اور غلط کردار کا الزام لگا دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرے، یعنی بغیر تحقیق ہر بات کو آگے پھیلانا بھی گناہ ہے اور جھوٹ کے قریب۔ آج کل سوشل میڈیا پر یہی سب بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ لوگ بغیر تحقیق کیے پوسٹ، ویڈیوز اور افواہیں فوراً شیئر کر دیتے ہیں۔ صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے، لوگ عام زندگی میں بھی اس کام کو کر رہے ہیں۔ میرے عزیز، اگر کسی سے ایسی غلطی ہو جائے فوراً اللہ سے سچی توبہ کر، اور جس شخص پر الزام لگایا ہو اس سے معافی مانگے، کیونکہ بندوں کے حقوق صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے جب تک مظلوم معاف نہ کر دے۔ یاد رکھے، ایک مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، الا ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم واعراضکم کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ مقدس شہر محترم ہے، اسی طرح ایک دوسرے کا خون، مال اور عزت بھی تم پر حرام۔ میرے عزیز، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، بغیر تحقیق کسی کے بارے میں یہ بات نہ کرے، بدگمانی نہ کرے، تہمت اور بہتان سے بچے، اور اگر کسی کے بارے میں کوئی بات سنے تو اسے آگے پھیلانے کے بجائے خاموشی اختیار کرے، تحقیق کرے۔ یہی تقویٰ، ایمانداری اور اچھے مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ، تہمت، غیبت اور بدگمانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سے یہ دعا کرے اور ہماری زبان کو پاکیزہ فرمائے، اور ہمیں دوسروں کی عزت، آبرو کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک مختصر سی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے۔ کب تک ہم اس طریقے سے زندگی گزارتے رہیں گے؟ میرے عزیز، اس کلپ کو آپ دوسروں تک خوب پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ سارے لوگ اس سے واقف ہو سکیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کمپٹیشن کا دور ہے، لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہے، ہمیں بچنے کی ضرورت۔ عام زندگی میں بھی لوگ اس طرح کے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اسے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی و قاضی محمد جمشید پور کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔
جہاں آپ کو ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی مسائل کا حل، ایمان افروز بیانات، اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب، معاشرتی و دینی رہنمائی اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ایک خالص علمی اور روحانی ماحول میں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا۔